پہنچا ہوا بابا۔ مسجد کے سامنے ایک کونے پر کوئی بھکاری بیٹھا بابا بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ بابا اندھا تھا، اس لیے لوگ اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ بھیک دیتے جا رہے تھے۔ بابا کے کچکول میں کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے۔ اتنے میں وہاں کچھ نوجوان امیر زادے آئے اور بابا کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ بابا، کیوں اندھے ہونے کا ناٹک کر رہے ہو؟ یہ لو 5 روپے کا سکہ۔ بے ادب حارث نے سکہ اچھالتے ہوئے کہا۔ بابا کو لڑکے کی بات ناگوار گزری اور اس نے کہا، میں ناٹک نہیں کرتا، میں تو صرف بھیک مانگ رہا ہوں۔ بوڑھا ہوں، اندھا ہوں، دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، پر تو ناٹک کرتا ہے اپنے مہذب ہونے کا۔ تیرے ابا تیرے پیار میں جھوٹی تعریفیں کرتا ہے۔ تیرا باپ ایک کاروباری آدمی ہے، تم لوگوں کا کپڑوں کا کاروبار ہے اور تم 4 بہن بھائی ہو۔ بابا کی بات سن کر لڑکے کو پہلے تو بہت غصہ آیا، مگر نہ جانے بابا کی زبان میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ لڑکا کچھ نہ کر سکا، کیونکہ لڑکا جانتا تھا کہ بابا کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ یہ بابا تو کوئی بڑا بزرگ لگتا ہے جو ہمارے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے، حارث نے سوچا۔ اتنے میں ایک دوسرے لڑکے نے کہا، بابا زیادہ باتیں نہ کرو، جاؤ بھیک مانگو۔ تو چپ کر جا لڑکے، اور بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلا جا، ورنہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا باپ ملک سے باہر ہے اور تجھ پر باہر کی کمائی کا نشہ ہے، بابا نے کہا۔ دوسرے لڑکے کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یار، یہ بابا تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لڑکے نے آہستہ سے اپنے دوستوں سے کہا۔ بابا نے اس کی بات سن لی اور کہا، میں تمہارے خاندان کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا ہوں۔ بابا، آپ مجھے بہت پہنچے بزرگ لگتے ہیں، دعا کریں میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ تیسرے دوست نے کہا۔ وہ بابا سے متاثر ہو چکا تھا۔ اللہ تجھے امتحان میں کامیاب کرے، بابا نے دعا دی۔ دوست خوش ہو گیا اور اس نے بابا کی کچکول میں 1000 روپے کا نوٹ ڈال دیا۔ تو نے ہمیں خوش کیا ہے، اللہ تجھے خوش کرے گا بیٹا، لیکن تیرے دوستوں نے ہمیں ناراض کیا ہے، ان کا بیڑا غرق۔ بابا ابھی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ لڑکوں نے بابا سے معافی مانگ لی اور 1000 کے نوٹ اس کے کچکول میں ڈال دیے۔ بابا، ہم سب کو معاف کرنا، ہم نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی۔ جاؤ، تم کو معاف کیا، بابا نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ لڑکے وہاں سے پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بابا کے پاس ایک کار آ کر رکی۔ بابا کار میں سوار ہو گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی بابا نے نقلی داڑھی اتاری اور پیسے گنے، جو تقریباً 5000 تھے۔ کار میں موجود اپنے دوستوں سے کہا، اپنا یہ کام اچھا ہے، پہلے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو، پھر ان سب کو متاثر کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے بابا ہیں اور ہمیں سب علم ہے،
اس طرح ہم اپنی مٹھی میں آ جاتے ہیں۔ تھوڑی محنت زیادہ ہے مگر آمدنی اچھی ہو جاتی ہے۔ کار میں موجود تمام نقلی بابے یہ سن کر ہنسنے لگے۔